اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ویسے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو حکومت کرنے کے الگ الگ انداز، الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ پہلے زمانے میں جو بہت زیادہ رائج تھا وہ بادشاہت کا طریقہ تھا۔ تین طریقے عام طور سے دنیا میں رائج ہے، ایک بادشاہت کا طریقہ ہے، ایک خلافت کا طریقہ ہے، اور ایک جمہوریت کا طریقہ ہے۔ عام طور سے پہلے زمانے میں بادشاہت کا طریقہ رائج تھا کہ ہر علاقے کا ایک بادشاہ ہوتا تھا، وہ بادشاہ اپنے رعایا کی ضروریات کو محسوس بھی کرتا تھا اور ان کے اپنے حد تک اپنی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، ان کی حفاظت کرتا، دشمن اگر کوئی مقابلے کے لیے آتے تو ان سے مقابلہ کرتا۔ یہ تمام کام ہوا کرتے تھے۔ البتہ بادشاہت میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس وقت بادشاہ ہے اگلا بادشاہ اسی کی نسل سے ہوگا اور اسی کے خاندان سے ہوگا، یہ بادشاہت کا مطلب ہوتا ہے۔ دوسرا جو عام طور سے اس وقت ساری دنیا میں رائج ہے اور تقریباً یہ مغربی ممالک سے یہ آواز اٹھی اور پوری دنیا میں پھیل گئی، وہ ہے جمہوریت کا راستہ، جس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ جمہوریت اور لوکتنتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو بات کہیں گے اس بات کو قبول کیا جائے گا، اس بات کو مان لیا جائے گا، یہ جمہوریت کا راستہ ہے۔ تو بادشاہت کا مطلب ایک شخص کی رائے پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ کسی سے مشورہ کرے یا نہ کرے، چاہے اس کے اندر اپنی ذاتی صلاحیت ہو یا نہ ہو، وہ شخص جو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا، یہ بادشاہت کا مطلب ہے۔ اور جمہوریت کا مطلب ہے کہ سارا دار و مدار اکثریت پر ہے، زیادہ جو بات کہی جائے گی اسی بات کا قانون بنے گا، اسی بات کو کہا جائے گا۔ درمیان میں شریعت نے ایک درمیانی راستہ بتلایا ہے جس کو خلافت کہا جاتا ہے، کہ خلافت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی حفاظت کرنا نبوی طریقے پر، اس کا نام خلافت ہے۔ دین کی حفاظت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر، اس کا نام خلافت ہے۔ خلافت میں کیا ہوتا ہے؟ خلافت اور جمہوریت اور بادشاہت کو سمجھنے کے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ خلافت میں ہر کس و ناقص کو امیر نہیں بنایا جاتا، بلکہ سب سے پہلے بنیادی چیز اس کے اندر صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر عمارت کی اور بادشاہ بننے کی اور امیر بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں، اس بات کو دیکھا جائے گا۔ اور پھر اگر کسی باصلاحیت آدمی کو امیر بنا دیا جائے تو اب امیر یہ اپنی ذاتی رائے پر فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بلکہ یہ آپس میں مشورہ کرے گا اور آپس میں رائے کا پابند ہوگا۔ تو دونوں طرف سے شریعت میں جو خلافت کا طریقہ ہے اس میں بادشاہت والی بات بھی آ جاتی ہے، جمہوریت والی بات بھی آتی ہے، اعتدال کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ خاندانی بادشاہت نہیں چلے گی خلافت میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اہل الرائے سے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ نہیں کر لے، اس وقت تک یہ اپنا کوئی فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جمہوریت میں اور خلافت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں الیکشن ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ ووٹ کس کے نام کے آ رہے ہیں، اب اس کو ذمہ دار یا اس کو کسی جگہ کا امیر متعین کیا جائے گا، چاہے بذات خود اس کے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ اور خلافت اور شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ الیکشن نہیں ہوگا، البتہ سلیکشن ہوگا، دیکھا جائے گا کون قابل آدمی ہے، کس کے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کو امیر متعین کیا جائے گا۔ اور اب امیر متعین ہونے کے بعد یہ آزاد اور خود مختار نہیں ہوگا، بلکہ یہ پابند ہوگا اہل الرائے کا، مشورے کا، یا اپنی رعایا کا، یہ پابند ہوگا۔ اتنا پابند ہوگا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ امیر المؤمنین ہیں، اور ان کے زمانے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک عام شہری، ایک عام رعایا میں سے ایک شخص اٹھ کر آپ سے کوئی سوال کرتا تھا، یا کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو ٹوک دیتا تھا برملا پوری مجلس کے سامنے کہ آپ یہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ بلکہ واقعات تو یہ بھی ملتے ہیں کہ ایک عام عورت کھڑے ہو کر، جس کا تاریخ میں کوئی نام نہیں ملتا ہے، وہ عورت کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ عمر آپ کو اس کے فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس عورت کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے کو واپس لیتے ہیں، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اسے روک دیتے ہیں۔ تو خلافت کا یہ مطلب